السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آخری دن جنوری کا، کل سے فروری شروع ہو جائے گا اور بہت سی باتیں ہیں. عمران ریاض کے بارے میں جس طرح کی انگلیاں اٹھا رہے تھے وہ جواب ایسے زبردست مل گئے ہیں، اور چکوال والے فارم ہاؤس پہ آگ لگنا جس کسی نے لگائی ہے، اور اگر کسی کمپرومائز سے گیا تھا تو پھر یہ واقعہ تو ہونے نہیں چاہیے تھے جس طرح کی. اور کمپرومائز کیا ہونا تھا؟ جس تکلیف میں اور جس دقت میں عمران ریاض گیا اور تصویریں ساری سامنے آئی، اس پہ گفتگو کریں گے آپ سے. پھر پیکا جسٹس عامر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی سہولیات کے حوالے سے 3 صفحوں کا وہ آرڈر ہے کیا، ذرا اس پہ بات کی جائے گی. پیکا ترمیمی ایکٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. بہت جلدی کی اس ایکٹ کو چیلنج کرنے میں ابھی کام کر رہے ہیں، اور ہم بھی چیلنج کر کے سارا کچھ سامنے آئیں گے. اور آئینی بینچ میں کیا کچھ ہوا. سب سے پہلے جو گفتگو کرنی ہے عمران خان صاحب کا جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان صاحب کو 349 صفحہ پر مشتمل انسانی حقوق کی خلاف ورزی، الیکشن دھاندلی، 26 نومبر سمیت تمام موضوعات پر مفصل رپورٹ شامل کی گئی ہیں. اور عمران خان نے سانحہ 26 نومبر کی جوڈیشل کمیشن تحقیقات اور جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے یہ لکھا ہے 3 سے 8 اکتوبر تک میرے سیل کی بجلی بند رکھی گئی، اپنے سیل سے باہر جانے اور ورزش کرنے پر پابندی تھی، غیر معیاری کھانا دیا گیا جس سے الٹیاں آتی رہیں، اور اخبار اور ٹی وی کا سلسلہ بھی بند کیا گیا. دوسری طرف جو ہے یہ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اپنی جگہ ہے. اچھا، اس خط کا امپیکٹ کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں. دیکھیں، میں یاد رکھتا ہوں، نوک کرتے رہنا چاہیے. مجھے پتہ ہے عدالتوں سے آج کل انصاف ملنے کے کیا دروازے تقریباً بند تو نہیں میں کہتا، لیکن دروازے بڑے خستہ حال ہو گئے اور کنڈیاں کو زنگ لگ چکا ہے. اب اندر جانے کے لیے بڑی ہمت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ میرا نقطہ نظر ہے. اور میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے یہاں آئینی بینچ کیوں نہیں بنایا. یعنی مجھے بھی پھر اندازہ ہو، میرے زیادہ تر کیسز تو آئینی بینچز کے ہیں، بجائے یہ پسند اور ناپسند کے ججز. یعنی میرے لیے کوئی پسند ناپسند نہیں ہے، لیکن جس نے آئین کے کام بہتر سمجھتا ہو، اسی لیے تو آئینی بینچ بنا نا. ٹھیک ہے نا، جو جس نے آئینی چیزوں کو دیکھنا تھا. اب اگر کوئی ایک جج زیادہ ایکسپرٹ ہے رینٹ کے میٹرز میں یا فوجداری معاملے میں، تو وہ کرے نا کام. اسی لیے جسٹس سید منصور شاہ کے دور میں بینچز بنائے گئے تھے. یہ میرا اعتراض ہے، اور اعتراض میرا رہنا ہے آئینی بینچ بنائیں تاکہ سنیں. جسٹس عامر فاروق صاحب والا جو معاملہ ہے تحریر سہولیات فراہم کرنے کے والے سے عمران خان تحریری آرڈر جاری کر دیا ہے. سائیکلو اسٹائل کا کہہ دیں آپ، جو مرضی کہیں گے. جو سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ سب اچھا ہے، سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ جناب ساری سہولیات مل رہی ہیں، فون بھی ہے، کہ اپنا اخبار بھی مل رہا ہے، ٹی وی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، سارا جو کچھ کہا وہ سارا آرڈر کے اندر ریپروڈیوس کر کے کہا کہ یہ بات ختم ہو گئی. جناب اعلیٰ ایسا نہیں ہے. میں نے کتنی عرصے سے پہلے چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب، میں نے کتنی عرصے پہلے لکھا تھا ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. آپ کو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے تھی، کورٹ کو یہ تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ نہیں، یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں. میں خود مل کے آیا ہوں عمران خان صاحب، اور یہ اگر چیزیں مل رہی ہوتی تو یہ ایسی پریشانی نہ ہوتی نا جس طرح کی پریشانی اب ہو رہی ہے. اور یہ سارا کچھ سامنے ہے. ان 3 صفحات میں انہوں نے کہا میڈیکل چیک اپ بھی ہوتا ہے، اور بیرون ملک فون کے کال کی سہولت موجود نہیں. یہ سہولت تب دی جاتی ہے تو عدالتی آرڈر موجود ہو. منگل اور جمعرات کو بانی پی ٹی آئی سے ووگلا اور فیملی کی ملاقات کرائی جاتی ہے. یہ وہ ساری باتیں کہی ہیں انہوں نے. یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں ملاقاتیں کتنی کو ہوتی ہیں. یعنی میں نے اگر 5-6 لوگوں کے علاوہ ملاقاتیں ذرا نواز شریف کے دور کا موازنہ کیا جائے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو رکی ہیں. یاد رکھیے گا، وہ بھی ہمیں تاریخی طور پر پتہ ہونی چاہیے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. آگے چلتے ہیں. پیکا ترمیمی ایکٹ جو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس لگا اور کچھ نہیں، کوئی اسٹے نہیں ہوا. 3 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی. اور میں یہ دیکھا نا، یہ سارے آئینی معاملات ہیں. آئینی بینچ بناؤ، بڑا بینچ سنے، روزانہ کی بنیاد پر سنے گا، اور معاملات ڈے ٹو ڈے ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے. یعنی وہ سمپل سی بات پہ، یعنی کہ یہ چیلنج کیا ہے، نوٹس کر دیا ہے، نوٹس کر کے 3 ہفتے میں، 3 ہفتے کے بعد ڈیٹ بھی کوئی نہیں پڑی. اب ڈیٹ کب لگتی ہے؟ ڈیٹ بھی جا کے لگوانی پڑتی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں آٹومیٹک ڈیٹ نہیں لگتی ہے. یہاں جا کر یا تو ڈیٹ فکس کرائیں، کورٹ میں کیا فکس کرانی پڑتی ہے. لیکن پیکا ترمیمی ایکٹ کے اوپر میں بڑی محنت کر رہا ہوں. اس میں متعلقہ پروویژن ساری ہم لے کر آئیں گے، اور چیزیں بھی سارا کچھ ہم کوشش کریں گے کہ ساری چیزیں ہم
ریکارڈ کے اوپر لے کے آئیں تاکہ حالات اور واقعات سارا سامنے آ سکیں. کوشش میری یہی ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے کوئی احسان نہیں کرنا ہوتا, ہم مفاد عامہ میں کام کرتے ہیں, ورنہ ہم بھی کمپرومائز ہو کے چپ کر کے ایک طرف بیٹھ جائیں, کوئی عہدہ لے کے ہم بھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے آج کئی دوست صحافی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے بھی تم نے آج بھی تمہارا نام گوگل پہ لگایا جائے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ڈالا جائے اور لکھا جائے ہو از اظہر صدیق, بہت اتنا کچھ مواد نکل آتا ہے لکھا ہوا ہے, لیکن باقی لوگ سارا بہت سی جگہوں پہ چلے گئے. لیکن میں نے کہا جی مجھے تو شوق نہیں ہے, مجھے تو یہ سیاست میں بھی آنے کا شوق نہیں ہے. میں تو خیر الناس وہی ینفع الناس پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں اور اسی پہ میں چلنے والا آدمی ہوں, اور وہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان تک چیزیں لے کر چلوں آپ کو. اگلی بات جو ہے, سپریم کورٹ میں آئینی بینچوں میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے ٹرائل میں انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت جاری ہے. منڈے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. جو جسٹس جواز خواجہ کے وکیل جسٹس جواز خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین آرگو کر رہے ہیں, جسٹس امین ان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ کر رہا ہے, اور کہ ملٹری, اور یہ اچھے اپوائنٹ لیا ہے کہ عام شہری ملٹری کورٹ میں نہیں آتا. اور بقائی میں ٹوٹل آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کر رہا, میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل ہمیں آرمی ایکٹ رہنا ہے, ڈسپلن فورس کے لیے بہت ضروری ہے. اور جسٹس منیم اختر نے بھی اس فیصلے سے دلیل کا حوالہ دیا. جسٹس مسرت علی نے کہا کہ گزشتہ روز قائل کیا گیا فوجی ٹرائل فیئر ہوتا ہے. 9 مئی اور 16 دسمبر والے شہریوں میں کیا فرق ہے؟ خواجہ احمد نے کہا 16 دسمبر والے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے, ٹرائل کے لیے ترمیم کرنا پڑی. ذرا سنیے گا یہ بات, جس کے بعد 16 دسمبر اور آنے والے ملزموں کے ٹرائل ہوئے. افواج پاکستان کے سول ملازمین آرمی کے تحت اطلاق ہوتا ہے. جسٹس حسن نے کہا کہ یہ کہ کیا ایئر بیسز پر حملہ کرنے والے آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے مسلم کا گزشتہ روز ہمیں قائل کیا گیا فوجی ٹرائل فیل ٹرائل ہوتا ہے. اس دوران اعتزاز حسن کے جو وکیل تھے وہ کرسی پر بیٹھ کر وہ کوشش کرنے کی, اس پہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں آرام سے, آپ ایسے نہ کریں, سینئر وکیل ہیں. اور جسٹس جمال کہا کہ گزشتہ روز میں نے مہران بیس اور دیگر واقعات کا ذکر کیا تھا. ایف بی علی کیس میں تنازع ہوا ہے, تنازع تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے. جیسے مسرت علی صاحبہ نے کہا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول میں شہریوں کے بچے شہید ہوئے. جسٹس امین الدین نے کہا کہ کوئی دوسری رائے ہے کہ آئین سے منافی قانون برقرار نہیں رکھ سکتا. ملٹری کوڈ کے حوالے سے ابھی تو فی الحال بڑا مشکل ہے سسٹین ہونا ملٹری کوڈ کے فیصلوں کا اور ملٹری کوڈ کے حوالے سے, لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ بینچ کا مائنڈ کس طرف جاتا ہے کوئی پتہ نہیں. جیسے جمال مندوخیل صاحب عدالت میں جو بات کرتے ہیں فیصلوں میں وہ نظر نہیں آتی ہیں چیزیں, یہ بھی یاد رکھیے گا آپ. یہ وہ باتیں ہیں جو سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر میں سامنے رکھ چکا ہوں. عمران ریاض کے حوالے سے بھی میں بات کرتا ہوں, لیکن ابھی پہلے جو سہیل وڑائچ نے جو کہا ہے کہ ریاست نے ٹرمپ کو بھسلانے کی تیاری کر رکھی ہے. اگر معاملہ دھمکی تک گیا, سنیے گا, اگر معاملہ دھمکی تک گیا تو اس کی بھی تیاری کی ہوئی ہے. یہ بھی تیاری کی ہوئی ہے اگر حکومت کو ضرورت پڑی تو کون سا برادر اسلامی ملک پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا سفارشی ہوگا. نام میں نہیں لے رہا, لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا کیسا ہوگا. لیکن ٹرمپ نے بھی اپنی ساکھ بحال کرنی ہے. جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے. ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دی. عموماً ہم نے کم یہ چیزیں دیکھی, لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آخر میں عمران ریاض کے حوالے سے جو ہجرت کرنے والے کو نواز شریف کے بھاگنے سے تشبیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نواز شریف تو ڈیل کر کے گیا تھا اور ڈیل کر کے واپس آئے. یہ ایک حقیقت ہے. اور خصوصی طیارے سے فرار ہوئے, اور ہوتے تو یہاں ٹھہر جاتے نا, مقابلہ کرتے اس نظام کا, بھاگے گی ہوں یہاں سے. عمران ریاض کو تو دیکھیں نا, انہوں نے کہا میں فخر ہے استقامت دی, 10 گرفتاریاں اور درجنوں مقدمے ہوئے. حج پر جانے سے زبردستی میں گواؤں, اس بات کا میں ساتھ تھا ان کے. اور عمران ریاض کو رب نے عزت دی, کچھ اہم ذمہ داری ہیں, جلد واپس پاکستان آؤں گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن ان حالات میں آگے جانا, اور جس طرح کی تصویریں آئی ہیں, جس طرح وہاں خیبر پختونخوا بھی ان کے لیے سیف نہیں تھا, جس طرح وہاں ٹریس کیا گیا, ای میل کے ذریعے ٹریس کیا گیا. یعنی عمران ریاض سے میں رابطے میں ہوں, فیملی سے بار بار میں عرض کرتا ہوں, لیکن عمران ریاض مرد مجاہد ہے, مقابلہ کیا اس نے, یہ ماننا پڑے گا. عام آدمی ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس نے جس طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے وہ برطانیہ گیا ہے, اور برطانیہ سیف ہے. مسلم ممالک میں جا رہا تھا تو میں نے بھی دوستوں آپ نے مجھے بھی کہا, میں نے کہا 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا, اور وہ عمان میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہا. باقی جہاں کہیں رہا ہے وہ خود بتائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بخیر و عافیت ہے, فیملی بھی ٹھیک ہے,
چکوال والا جو واقعہ ہوا یہ دردناک واقعہ ہے، یہ تکلیف دہ واقعہ ہے، جس کسی نے بھی کیا اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے، اور اصل مجرموں کو سزا بھی دینی چاہیے، سامنے لانا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان۔